السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، سال میں ایسے کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، روزہ ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو بغیر چوں چراں کیے مان لینے کا نام دین ہے، اتباع کا نام ہے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع نہیں کی، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہیں کی، آپ کے طریقے کی اتباع نہیں کی، تو آپ کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس ساری تمہید کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دین کے معاملات میں کافی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ فقط علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کیونکہ جو رسوم ہیں، جو رسمیں ہیں اتنا زیادہ ہو گئی ہیں، اب تو جو دین کی بات ہے لوگوں نے اس کو اتنا ایک اوپرا اور انوکھا بنا لیا ہے۔ اگر دین کی بات لوگوں کو بتائی جائے اور سمجھائی جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے اور کس مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جو چیز رسم ہوتی ہے اس کو انہوں نے دین بنا لیا ہے۔ جو دین اور اسلام کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، لوگ اس کو دوسرا مذہب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو روزے فرض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں، اس کے کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا کیا فضائل ہیں، اس کے کیا کیا انعامات ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں تقریباً اگر 1000 آدمی ہے تو اس میں سے ایک آدمی کو روزہ تھا، باقی جتنے بھی آدمی سارے روزے سے عاری اور باغی تھے۔ پچھلے رمضان میں بھی ہم نے ایسے دیکھا، جہاں بھی ہم گئے کہیں ہمیں ایسا آدمی نہیں نظر آیا کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ تو یہ تو ہے فرض روزوں کا حال۔ ہم مسلمانوں کی جو ہے نا یہ گرانی ہے، ہم مسلمانوں کی یہ پستی ہے۔ لیکن شاید علامہ اقبال نے ایسے ہی مسلمانوں کو دیکھ کر یہ جملہ فرمایا ہوگا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما جائیں یہود۔ اب فرض روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے آپ کی مان کر چلنا، اپنے نفس کی پوجا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دینا، یہ دین نہیں ہے۔ دین پیروی کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ تو اسی طرح یہ تو ہمارے فرض روزوں کا حال ہوا۔ جو روزے اسلام کے اندر سال میں رکھنا جائز نہیں ہے، لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رکھنا شروع کر دیا ہے۔ جس چیز کے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو لوگوں نے توڑ ڈالا ہے، جس چیز سے منع فرمایا ہے وہاں اس کے روزے اس کو دین سمجھ کر روزے رکھنے لگ گئی ہیں۔ یہ الٹی گیم اور الٹی منطق آج تک ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ جس چیز کے رکھنے کا حکم ہو تو اس کو نہ رکھیں، اور جس سے منع فرمایا گیا ہو، جس سے روکا گیا ہو تو اس میں لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ دن ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان نوازی کے دن ہیں، ضیافت کے دن ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح 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 کی باتیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ جو دن ہیں، عید الفطر کا دن ہو، یکم شوال،
یا اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا دن ہو، 10 ذوالحجہ کا دن، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے ایام ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان ایام کے اندر وہ روزے رکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ایام تشریق ہیں وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں کھانے اور پینے کے دن ہیں، ایام تشریق، یہ 5 قسم کے جو ایام ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 3 دن ایام تشریق۔ 3 دن کون سے ہیں؟ 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، یہ ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے۔ 3 دن یہ ہو گئے اور 2 دن عید کے ہو گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 5 روزے رکھنا شریعت کے اندر منع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسلام کے اندر ان روزوں کو رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ان دنوں میں بھی روزے رکھ لیتے، فرض روزے سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا ان کی کیا کیا فضائل ہیں، یا کوئی بھی ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہے۔ وہ آپ کو ایام تشریق میں روزے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں روزے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، دین نام ہے اتباع کا، پیروی کا۔ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے حکم دیں، اسلام ہمیں جس بات سے منع کرے تو اس سے رک جانا چاہیے، جس بات کے کہنے کا حکم دے، روزے رکھنے کا حکم دے، کسی کام بھی کرنے کا حکم دے تو اس کو کرنا چاہیے۔ یہ جو 5 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا بالکل شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر اور 3 دن ایام تشریق کے، ٹھیک ہے نا۔ ذوالحجہ کے مثال کے طور پر یہ 4 دن اکٹھے ہو جاتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن تو متواتر ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے، تو یہ ٹوٹل 5 ہوئے۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، میں جو کچھ سمجھانا چاہتا تھا آپ کو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔